بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خاموشی اختیار کرنے والے لوگ بہت گہرے ہوتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ بولتے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو بولنا نہیں آتا، بلکہ وہ غیر ضروری بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ مسواک نظر کو تیز کرتی ہے۔ مسواک جلدی بال سفید نہیں ہونے دیتی۔ مسواک روح نکلنا آسان کرتی ہے۔ مسواک جلدی بوڑھا نہیں ہونے دیتی۔ مسواک دانتوں کو چمکدار بناتی ہے اور دانتوں کا پھیلا پن دور کرتی ہے۔ مسواک مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے۔ نیند میں رکاوٹ اکثر جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب جسم میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو نیند آنے میں مشکل پیش آتی ہے اور اگلی صبح جاگنے پر زیادہ تکن محسوس ہوتی ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ کم پانی پینے سے ذہنی دباؤ بڑھنے کا امکان ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جو لوگ روزانہ 1.5 لیٹر سے کم پانی پیتے ہیں ان میں کولیسٹرول نامی ہارمون کی سرگرمی 50% زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہی ہارمون دل کے امراض، شوگر اور ڈپریشن جیسے مسائل کا سبب بھی بنتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو دوپہر کو کیلولا ضرور کریں، اس سے ڈپریشن دور ہو جائے گی۔ ہفتے میں 30 منٹ کی سائیکلنگ سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور تناؤ بہتر ہو جاتا ہے۔ تیراکی بھی ایک اہم ورزش ہے۔ پانی کی ٹھنڈک اور سانسوں کی روانی ذہن کو پرسکون رکھتی ہے۔ اس ورزش سے پورے جسم کو حرکت ملتی ہے۔ ناظرین، تیراکی کے ساتھ ساتھ یوگا دماغی صحت بہتر کرنے میں معاون ہے۔ آہستہ آہستہ گہری سانسوں سے اعصاب پرسکون ہوتے ہیں، ذہن اور دل کو سکون ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک کی خاطر کسی سے محبت کرنا اور اللہ پاک کی خاطر کسی سے نفرت کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ کیا آپ کے دانت باقاعدگی سے برش کرنے کے باوجود پھیلے رہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو دانتوں کا یہ مسئلہ وٹامن ڈی کی کمی کی علامت ہو سکتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی بہت سی مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی قبل از وقت بڑھاپے کا سبب بن سکتی ہے۔ چہرے اور ہاتھوں پر جھریاں نمودار ہوتی ہیں۔ وٹامن ڈی کی کمی تھکاوٹ اور تکن کا سبب بن سکتی ہے۔ پٹوں میں کمزوری محسوس ہونا۔ وٹامن ڈی کی کمی بلڈ پریشر کو بڑھا سکتی ہے۔ ہڈیوں کا درد بھی وٹامن ڈی کی کمی کی علامت ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنی خوراک میں کچھ غذائیں شامل کر سکتے ہیں۔ وٹامن ڈی کی کمی پر قابو پانے کے لیے آپ مچھلی بھی کھا سکتے ہیں جس میں وٹامن ڈی موجود ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی انڈے کی زردی میں پایا جاتا ہے۔ مناسب مقدار میں زردی کا استعمال وٹامن ڈی فراہم کر سکتا ہے۔ کیلے میں میگنیشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو وٹامن ڈی کو متحرک کرتا ہے، اس لیے گرمیوں میں ہر صبح ایک کیلا ضرور کھائیں۔ کیلے کا استعمال وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی وٹامن ڈی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے سن شائن وٹامن کہا جاتا ہے۔ لہٰذا طویل عرصے تک گھر کے اندر رہنا اور دن بھر سورج کی روشنی سے بچنا آپ کے جسم کے لیے اچھا نہیں ہے۔ دودھ اور دہی میں وٹامن ڈی کی اچھی مقدار ہوتی ہے۔ پالک اور شکرقندی بھی اس وٹامن کی کمی کو پورا کرنے میں فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ جسم میں وٹامن ڈی کی کمی کو دور کرنے کے لیے آپ سنگترے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سنگترے میں وٹامن سی اور وٹامن ڈی دونوں ہوتے ہیں۔ پپیتا بھی وٹامن ڈی کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ پپیتا کھانے سے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پپیتے میں وٹامن بی اور سی کے علاوہ وٹامن ڈی بھی پایا جاتا ہے۔ ناظرین، گھٹنوں اور جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو تو 4 سے 5 عدد انجیر اور آدھا چائے کا چمچ جوائن 2 گلاس پانی میں ڈال کر اتنا جوش دیں کہ جب پانی آدھا رہ جائے تو اس کو پی لیں۔ ہفتے میں 2 بار ایسا عمل کرنے سے درد سے نجات ملے گا۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے 1 گلاس پانی کے اندر پسے ہوئی ادرک آدھا چمچ ابال کر صبح شام نہار منہ لیں۔ زیادہ چینکے آنے کا مسئلہ ہو تو ہری دھنیا کا پانی نکال کر سونگھنے سے افاقہ ہوگا۔ وہ داغا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ داغا نہیں رہتا بلکہ گانٹوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں رشتوں میں احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ بار بار توڑنے اور جوڑنے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جاتے ہیں۔ نہار منہ روزانہ 2 گلاس پانی پی لیں۔
اس سے نظام بہترین ہو جائے گا۔ ناظرین، دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے صبح کے وقت 1 گھنٹہ سیر ضرور کیا کریں۔ صبح نہار منہ دودھانے کلونجی کے کھانے سے زندگی بھر آپ کو چھاتی کا کینسر نہیں ہوگا، شوگر کی بیماری دور ہو جائے گی اور بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر دودھ میں ہلدی ملا کر پیا جائے تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ابن الفارس کہتے ہیں، اذا احظ اللہ منک ما لم تتوقع ضیاءہ فسوف یعطیک ما لم تتوقع تملکہ۔ جب اللہ رب العالمین تم سے وہ چیز لے جس کے جانے کی تمہیں توقع نہ ہو تو ان قریب تمہیں وہ دے گا جس کے مالک ہونے کی بھی تمہیں توقع نہ ہوگی۔ ناظرین، نظر کی کمزوری سے بچنا ہے تو 5 دانے بادام پیس کر آدھا چمچ مصری اور سونف کے ساتھ روزانہ لے۔ موٹافا دور کرنا ہے تو اپنے غذاؤں میں سے ہر قسم کی چکنائی اور تلی ہوئے غذا کا استعمال بالکل چھوڑ دے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو سونے سے پہلے بنے چنے کھا لیا کریں۔ دانتوں میں درد ہونے لگے تو لونگ چبا لو، اس سے دانت کے درد میں افاقہ ہوگا۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کے 2-3 چوہے ڈال کر ابال لیں اور اس تیل کو رکھ لیں۔ جب بھی زکام لگے تو پیروں کے تلوں میں اس تیل کی مالش کریں اور فائدہ دیکھیں۔ بوڑھے جانور کا گوشت زیادہ کھانے سے مردانہ قوت میں کمی آ سکتی ہے۔ اگر نیند میں ہراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سونے سے قبل گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرو۔ اگر اپنی جلد کو ہمیشہ جوان اور خوبصورت رکھنا ہے تو دن میں پانی زیادہ پیو۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے عام طور پر لوگوں کو دیکھا کہ وہ زندگی کی تلخیوں اور تکلیفوں پر کچھ حد سے زیادہ گھبرا جاتے ہیں، گویا ان نادانوں کو شعور ہی نہ ہو کہ یہ کار زندگی تو بنا ہی اس لیے ہے۔ ناظرین، بے موسم پھل مت کھاؤ، یہ بیماری پیدا کرتی ہیں۔ زیادہ سفید کپڑے پہننے سے خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کدو میں موجود فائبر اور پانی کی زیادہ مقدار کی وجہ سے بھوک کم لگ سکتی ہے، جس کے نتیجے میں وزن بھی کنٹرول رہ سکتا ہے، جو شوگر کے مریضوں کے لیے اہم ہے۔ شوگر مریضوں کے لیے کدو کے استعمال کا بہتر طریقہ ہے کہ کدو کو ابال کر یا بھاپ میں پکا کر استعمال کریں۔ پروٹین یا فائبر کے ساتھ کھانے سے بلڈ شوگر پر اس کا اثر مزید اچھا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے۔ پرندے جب لمبے سفر پر نکلتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایک قطار یا وی شکل میں اڑتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آگے اڑنے والا پرندہ ہوا کو کاٹ کر پیچھے والوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ یوں سب پرندوں کی توانائی بچتی ہے اور وہ زیادہ فاصلے تک اڑ سکتے ہیں۔ تھکنے پر آگے والا پیچھے آ جاتا ہے اور دوسرا پرندے آگے بڑھ جاتا ہے۔ پرندے قطار میں اس لیے اڑتے ہیں کہ سفر آسان ہو جائے۔ پرندوں کی قطار ہمیں سکھاتی ہے اتحاد میں برکت ہے۔ متحد ہو کے بدل ڈالو زمانے کا نظام۔ ناظرین، صبح کے لمحے میں جو پہلا لفظ زبان پر آتا ہے وہ باقی دن پر بھی اثر کر دیتا ہے۔ اگر شکایت کرو گے تو دن بھاری ہوگا، اگر دعا کرو گے تو دن آسان ہوگا۔ لہٰذا اپنے دن کا آغاز دعا اور شکر سے کرو، یعنی مال و دولت، دوست و احبا، گھر و گاڑی اگر ہاتھ سے نکل جائے تو ان سے بہتر شے عطا فرمائے گا کہ تم نے کبھی اس کے مالک و وارث ہونے کا تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اللہ نے مخلوق کی محبت لی تو اپنی محبت دے گا، اور اس کی محبت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ علی سینا سے کسی نے پوچھا، دن کیسے گزر رہے ہیں؟ وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ کس بات پر رب رحمان و رحیم کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرت یا اپنے گناہوں کی پردہ پوشی پہ۔ ناظرین، ایک سانپ ایک جگنو کے پیچھے دوڑنے لگا۔ جگنو رکا اور بولا، کیا میں آپ سے 3 سوال پوچھ سکتا ہوں؟ سانپ نے کہا، پوچھو۔ جگنو نے پوچھا، کیا میں آپ کی خوراک کا حصہ ہوں؟ سانپ نے کہا، نہیں۔ جگنو نے پوچھا، کیا میں نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ سانپ نے کہا، نہیں۔ جگنو نے پوچھا، پھر آپ مجھے کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ سانپ نے جواب دیا، کیونکہ میں تمہیں چمکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔
الغرض کچھ لوگ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے کسی وجہ کے محتاج نہیں ہوتے، وہ صرف یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ چمکیں۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے۔ ناظرین، 5 دن میں جوئے ختم کرنے کے لیے لہسن کو پیس کر لیموں کے رس میں ملائے، رات کو سوتے وقت سرفن ملے، صبح صابن سے سر دھوئے۔ لگاتار 5 دن تک یہ عمل کرنے سے جوئے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کی زندگی چاہے کتنی ہی تکلیفوں سے گزر رہی ہو، آپ کے اندر چاہے کتنی ہی بے بسی ہو، یہ سب بس آپ کے اپنے ہی ہیں۔ کوئی دوسرا انسان آپ کو وقتی حوصلہ دے سکتا ہے، جو کہ آپ کے لیے اس وقت بہتر بھی ہوگا، لیکن پھر کیا، آپ پھر پریشان ہو گئے۔ زندگی ہمیشہ ایک ہی راستے پر نہیں چلتی، اس میں مختلف راستے آتے ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ خود کا سہارا خود بنا جائے، خود کو خود سنبھالا جائے، اپنے دکھ خوشی خود تک رکھی جائے۔ آپ کے ساتھ ہر کوئی انسان نہیں رہ سکتا، صرف ہمارے ساتھ ہم خود ہوتے ہیں جو ہمیشہ رہتے ہیں۔ بس خود کے ساتھ سب چھوڑتے جاتے ہیں، ہم کس کا کب کب سہارا لیں گے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے کہ وہ مخلص بھی ہوں۔ زندگی میں جس بھی مقام پر ہیں، اٹھے، زندگی میں آگے بڑھے، خود کو سمجھے اور خود کے ساتھ جیے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ ناظرین، کبھی کبھی اداکاری کیجیے جب آپ کو لگے کہ کوئی دل سے مشورہ دے رہا ہے، لیکن آپ اس مشورے سے متفق نہ ہو، تو اسے مسکراہٹ سے کہیں کہ بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی بہترین مشورہ دیا ہے۔ جب کوئی مایوسی کا شکار ہو اور اپنی زندگی کے مسائل بتا رہا ہو، تو اس کو اتنی توجہ اور غور سے سنیے جیسے آپ دنیا کا بہت بڑا راز جان رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص بار بار ناکام ہو چکا ہو تو کبھی اس کی چھوٹی سی کامیابیوں پر کچھ زیادہ ہی مبارکباد دیجیے، اس کی بے جا تعریف کیجیے، ایسے شو کریں جیسے آپ خود کامیاب ہوئے۔ ناظرین، گردوں کی پتھری سے نجات پانے کا بہترین غذائی اور ہومیوپیتھک علاج۔ گردوں میں پتھری کی وجہ سے کئی پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں، اور ایک موقع پر انسان کے گردے ناکارہ بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا انہیں سنجیدگی سے لے کر علاج ضروری ہے۔ آئیے آپ کو گردوں کی پتھری کی وجوہات اور اس کے علاج کے لیے مفید مشوروں سے آگاہ کرتے ہیں۔ گردوں کی پتھری کی وجوہات اور علامات۔ گردوں میں پتھری کی وجوہات: کم پانی کا پینا، زیادہ چینی یا نمک والے کھانے، موٹافا، کھانے پینے کی بگڑی ہوئی عادات شامل ہیں۔ اس کی علامات میں پیشاب کی رنگت میں تبدیلی شامل ہے۔ پیشاب کا رنگ گلابی، سرخ یا براؤن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب کی حاجت بار بار محسوس ہونا بھی گردوں میں پتھری کی ایک علامت ہے۔ اگر آپ پانی کی مقدار کم کر دیں یا بہت زیادہ نمک آئے تو گردوں پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ گردے کی پتھری کا سائز چند ملی میٹر سے لے کر گالو کی بال تک ہوتا ہے۔ گردے کی پتھری سے نجات کے لیے کئی نسخے مل جاتے ہیں، لیکن آسان اور مؤثر نسخہ سیب کا سرکہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں 3 طرح کے ایسڈ ہوتے ہیں، اور جب یہ جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس کی تاثیر الکلائن یا اساسی ہو جاتی ہے، جو کہ جسم کے لیے بہت مفید ہے۔ اس میں موجود ایسٹک ایسڈ کی وجہ سے گردوں کی پتھری تحلیل ہو جاتی ہے، اور اس کا ثبوت ایک تحقیق میں بھی دیا گیا ہے۔ 2 بڑے چمچ سیب کا سرکہ لیں اور اسے 1 گلاس پانی میں ڈالیں۔ اس تناسب کے ساتھ اس مشروب کو دن بھر استعمال کریں۔ اگر آپ کو سرکے کی کڑواہٹ کا مسئلہ درپیش ہو تو اس میں شہد ملا لیں۔ اس مشروب کے دن میں 4 سے 5 گلاس پینے سے افاقہ ہوگا۔ معدہ، جگر اور مثانے کی گرمی کا بہترین شافی علاج۔ اعصاب یعنی دماغ جسم کا وہ حصہ ہے جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر یہ کسی وجہ سے کمزور یا مفلوج ہو جائے تو اس کا اثر پورے جسم پر پڑتا ہے۔ مذکورہ ادویات بہترین اجزاء سے مرکب ہیں۔ دماغی کمزوری، جسمانی کمزوری، تھکاوٹ، جسم کا ٹوٹنا، قوت حافظہ کی کمی، یکسوئی توجہ اور فوکس کا نہ ہو پانا، اور بلڈ پریشر کی زیادتی، ان سب عوارض کے لیے بہترین علاج ہے۔ اسی طرح معدہ کی جلن، ہاتھ پاؤں کا جلنا اور تپش، جگر، مثانے کی گرمی، پیشاب کا نہ آنا یا تنگی سے رکاوٹ سے آنا، پیشاب کا پیلا پن وغیرہ کے لیے اچھا علاج ہے۔ چند ہفتے کا مستقل استعمال اعصابی کمزوری کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ ہر موسم کا بہترین تحفہ ہے۔ ماہ سے بادامی شیرین 125 گرام، ماہ سے کدو شیرین 125 گرام،
ماز بادیان 70 گرام، خشخاش سفید 60 گرام، برہمی بوٹی خشک 80 گرام، الائچی ہرد 25 گرام۔ تمام ادویات کو اچھی طرح چان کر صاف کر کے ہاون دستے میں اچھی طرح کوٹ کر سپوپ بنا لے۔ صبح شام خالی پیٹ یہ سپوپ 1 چمچ ہمراہی نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ 1 مہینے میں بہترین نتائج ملے گے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی بہت مشکل ہے تو باہر نکلو اور دنیا کو اور سے دیکھو۔ ان لوگوں کو دیکھو جو خالی پیٹ سوتے ہیں، میلوں ننگے پاؤں چلتے ہیں یا اپنی آزمائشوں کے باوجود مسکرا دیتے ہیں۔ دنیا اکثر ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا درد چاہے جتنا بھی سچا ہو، سب سے بھاری بوجھ نہیں ہوتا۔ شکر گزاری وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سوچ کا زاویہ بدلتا ہے۔